اب یہاں پر ابھی ہماری تمہید ہے اور کچھ ٹائم جو ہے وہ قریب ہو رہا ہے، چونکہ موضوع اہم ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ حصہ میں چاہتا ہوں کہ اس کو بیان کر ہی دیا جائے. آپ کی کیا مرضی ہے؟ تو اب تشہد اور عقیدہ حاضر و ناظر، نماز کا تشہد، یہ جو ہم تشہد پڑھتے ہیں یہ تشہد ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے نبی علیہ السلام نے ہاتھ میں میرا ہاتھ پکڑ کے یوں یہ تشہد پڑھایا تھا جیسے قرآن کی سورت پڑھائی جاتی ہے. اور بخاری شریف میں اس کا ذکر ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ کہا مجھے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ جو تشہد کے الفاظ ہیں یہ ہم نے گھڑے نہیں ہیں، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور صحیح بخاری شریف کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 115 پر یہ الفاظ موجود ہیں. اب ان میں تشہد کے اندر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہتے ہوئے علیکم کا لفظ بولا گیا، سرکار کے لیے علیکا کا لفظ بولا گیا، السلام علیکا ایھا النبی، سلام ہو تجھ پر اے نبی. قیامت تک لوگوں نے نماز پڑھنی ہے، اور جب یہ حکم دیا جا رہا تھا تو نبی علیہ السلام کو پتا تھا کہ صرف مدینہ شریف والے نہیں، مکہ شریف والے اب بھی یہ پڑھیں گے اور دوسرے شہر جو اس وقت ہیں وہ پڑھیں گے، اور جہاں جہاں اسلام پہنچ رہا ہے یمن والے، حجاز والے اور روم والے، ان تک یہ پیغام پہنچ چکا ہے، وہ نماز پڑھیں گے اور پھر بعد میں قیامت تک پڑھیں گے. تو علیکا کا سلام ہو تجھ پہ اے نبی، علیکا یہ جو کاف خطاب کا ہے اس کے اندر اس عقیدے کو شامل کر دیا گیا کہ نمازی جب بھی نماز پڑھے گا عملاً اس بات کی گواہی دے گا کہ میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو حاضر ناظر ماننے والا ہوں. یہاں پر میں نے امت کے عظیم ائمہ کے چند ملفوظات اکٹھے کیے ہیں اور ان کا ہر لفظ خوشبو سے بھرا ہوا ہے. اتنی لذت ہے کہ اس عقیدے سے اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو خدا کی قسم کائنات میں کسی مقام پر اتنی لذت نہیں آتی جتنی نماز میں 2 مقامات پہ نظر آتی ہے. ایک وہ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین، کاف خطاب اللہ کے لیے بولتے ہوئے قیام میں اگر کوئی بندہ پورے حضور قلب کے ساتھ کھڑا ہے تو خدا کی قسم ہے اس میں وہ لذت ہے جو دنیا کے کسی فعل میں، کسی پینے کی چیز میں، کسی کھانے کی چیز میں اور کسی لذیذ چیز میں وہ لذت نہیں ہے. جب بندہ ایمان بالغیب کا پورا پیکر بن کر رب ذوالجلال کو یوں بول رہا ہو جیسے دیکھ کے بول رہا ہے اور حجاب اٹھ جاتے ہیں. دوسرا مقام جو ہے وہ ہے السلام علیکا ایھا النبی، جب تشہد میں ہے اور صدیوں بعد بھی آج منظر تازہ ہوتا ہے، سلام ہو تجھ پہ اے نبی. یہ کاف خطاب جو ہے اس کا سبب کیا ہے؟ تو حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ انہوں نے اشیاۃ اللمعات میں اس کی وضاحت کی ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 401. فرماتے ہیں خطاب کی 3 وجوہات ہیں علیکا کہنے کی. وجہ خطاب با حضرت بجہت ابقاء کلام است برآنچے در اصل بود. کہتے ہیں کہ خطاب کرنے کی پہلی وجہ یہ ہے کہ اصل یہ جس طرح کلام تھا ویسے ہی باقی رکھا جائے، جس طرح تھا آغاز میں ویسے ہی باقی رکھا جائے. تو یہ آغاز میں کیسے تھا؟ تو کہتے ہیں کہ در شب معراج از جانب پروردگار تعالی و تقدس برآں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خطاب بسلام آمد. یہ جملہ اصل میں السلام علیکا ایھا النبی، یہ معراج کی رات رب نے اپنے محبوب سے فرمایا تھا، تو اس کو یوں ہی باقی رکھا گیا. کیوں؟ پس آن حضرت درہین تعلیم امت نیز ہما لفظ اصل گزاشت تا ایشا را مذکر آن حال گردد. تو سرکار نے یہ اسی طرح رکھا تاکہ میرے غلام خود تو معراج نہیں کریں گے عرش پر جا کر، مگر میری معراج کو تو یاد کرتے رہے. مذکر آن حال باشد کہ جب بھی نماز میں ہوں گے تو انہیں
میرے خیال سے معراج کا خیال آئے گا. تو معراج میں چونکہ رب ذوالجلال نے میرے ساتھ یوں گفتگو کی اور مجھے اس پیٹرن میں سلام کہا تو سرکار نے فرمایا یہی باقی رکھیں گے تاکہ امتی بھی وہ سلام کہیں, ان کو شرف ملے. اب دیکھو ہمارا کتنا بھلا ہو گیا, قیامت تک ہم تڑپتے رہتے کہ کاش کہ وہ انداز ملے جیسے رب اپنے محبوب کو سلام کرتا ہے. اگر پتہ نہ چلتا تو کتنا خسارہ ہو جاتا. سرکار نے فرمایا غلاموں تجھے سہارا دیتا ہوں, وہ مقام گنچے ماہو اوہا کے چٹکے دنا کے باغ میں بلبلے سدرا تو اس کے بو سے بھی محرم نہیں, جہاں کے معاملات کی خبر طائر سدرا نشین جبریل کو بھی نہیں تھی. فرمایا میں ایک بات تو اپنی امت کو بتا رہا ہوں, ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ میرے رب نے اس وقت جب میں عرش پہ گیا تھا تو یہ سلام کہا تھا, میرے غلاموں چونکہ میں نے تمہیں نماز معراج کا تحفہ دیا ہے تم یہ سلام مجھے اسی انداز میں کہا کرو. پہلی وجہ یہ ہے. دوسری منیز ہمیشہ نصب العین مومنہ وقرۃ العین عابدہ است. یہ دیکھو کتنا مقدس عقیدہ ہے. اس وقت تک مریض لوگ پیدا نہیں ہوئے تھے. نیز ہمیشہ نصب العین مومنہ کہتے ہیں. دوسری وجہ یہ ہے علیکہ کہنے کی کہ محبوب علیہ السلام تو ہر وقت مومنوں کی آنکھ کے سامنے ہوتے ہیں. نصب العین, یہ تم جو کہتے ہو یہ میرا نصب العین ہے, نصب کا معنی ہوتا ہے گاڑی ہوئی چیز آنکھ کے سامنے, تو یہ میرا ہدف ہے, مقصد ہے. تو فرمایا محبوب تو ہمیشہ عاشقوں کے سامنے ہے. نصب العین مومنہ, مومنوں کے نصب العین ہے. اور وقرۃ العین عابدہ است, اور عابد عبادت کرنے والوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. لہذا در جمیع احوال و اوقات, ہر وقت ہی اگر کوئی باضمیر اور زندہ دل انسان ہے تو سرکار اس کے نصب العین ہے اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وہ متوجہ ہے. کہتے ہیں خصوصاً در حالت عبادت, بالخصوص حالت عبادت کے وجود نورانیت و انکشاف درین حالت بیشتر و قوی طرح. فرمایا نماز میں تو سارے پردے اٹھ جاتے ہیں, اس واسطے یہاں تو بالخصوص غلاموں کو علیکہ ذریعے علیکہ سے کہیں. ویسے بھی یہ حالت ہے, ویسے بھی جائز ہوگا, لیکن نماز میں پابندی کروائی گئی کہ یہ وہ مقام ہے کہ جس میں رب ذوالجلال نے سب سے زیادہ قرب اپنے بندے کو دیا ہے. اور چونکہ سرکار ساری کائنات سے بڑھ کے اللہ کے قریب ہیں تو جو ایک دو قریبوں میں سے ایک کے قریب ہو دوسرے کے بھی ضرور قریب ہوتا ہے. اب بندہ نماز پڑھ کے اللہ کے قریب ہوا ہے تو سرکار کا قرب بھی ضرور مل جائے گا. آپس میں دو قریب چیزیں جو ہیں ان میں سے کسی ایک کے جو قریب ہوتا ہے وہ دوسرے کا قریبی ضرور بن جاتا ہے. لہذا اس واسطے جب مانتے ہو کہ بندے کو اللہ کا قرب میسر ہے نماز کے اندر تو پھر سرکار کا قرب بھی میسر ہو گیا ہے. اس واسطے حضرت ربیعہ سے کہا تھا جب انہوں نے پوچھا تھا میں محبوب جنت چاہتا ہوں, اسألک مرافقتک فی الجنہ, میں جنت چاہتا ہوں اور جنت میں آپ کی سنگت چاہتا ہوں. فرمایا انی علی نفسک بکثرۃ السجود, اگر جنت میں میری سنگت چاہتے ہو تو پھر سجدے زیادہ کیا کرو. سجدے سے اللہ کا قرب بھی ہے, میرا قرب بھی ہے. اب دیکھو نماز کے اندر بندہ بیٹھا ہے, علیکہ کو برقرار رکھا گیا. فرمایا یہ خصوصی حالت ہے, اس کو بندے کو قرب حاصل ہے, اور جن کو دیکھے جن کے قریب ہو اور جن کے سامنے ہو انہیں پھر غیب سے نہیں آمنے سامنے سلام کہنا چاہیے. اس واسطے السلام علیکہ ایھا النبی. تیسرے نمبر پر کہنے لگے وبعد از عرفاء گفتان, کچھ عارفوں کا یہ قول ہے, صوفیاء کا قول ہے جن کے دل کا آئینہ بڑا صاف ہے. گفتان کہ این خطاب بجہت سریان حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم در ذرائر موجودات و افراد ممکنات, کہ یہ خطاب اس لیے ہے کہ کائنات باقی سرکار کے دم قدم سے ہے, ممکنات میں سرکار کے جلوے سرایت کر چکے ہیں, اور پوری موجودات کے ذرے ذرے کے اندر جہاں مقام اور مرتبہ کے لحاظ سے سرکار کی جلوہ گری ان جگہوں کے شایان شان ہے, تو وہ کہتے ہیں وہاں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری ضرور ہوتی ہے. پس حضرت در ذات مسلیاں موجود حاضر است. تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم مسلیاں نمازی, نمازیوں کی ذوات کے اندر حضرت موجود حاضر است. حاضر کا اطلاق بھی آ گیا کہ موجود ہیں اور حاضر ہیں. پس مسلی باید, مسلی سے مراد پنجابی کا مسلی نہیں, وہ عربی زبان کا مسلی یعنی نمازی. پس مسلی باید, نمازی کو چاہیے کہ عظیم معنی آگاہ باشد, کہ یہ معنی پڑھ کے تو پھر نماز پڑھا کرے,
کہ میں سرکار کے دربار میں ہوں، محبوب علیہ السلام کے سامنے السلام علیکہ کہنے والا ہوں، یہ نہ ہو کہ دل غافل ہو، زبان سے سلام کہہ رہا ہو تو ہو سکتا ہے سرکار ناراض ہو جائے، سلام مجھے کرتا ہے، دھیان کرتا ہی نہیں، جواب لینا ہے اور دھیان کر ہی نہیں رہا، لہذا جواب کے وصول کرنے کے لیے دھیان بھی کرنا چاہیے کہ میں جدھر سلام کر رہا ہوں وہ خود سنتے بھی ہیں، جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ فرمانے لگے عظیم شہود غافل نہ بود، اس شہود سے نمازی کو غافل نہیں ہونا چاہیے، تاب انوار قرب و اسرار معرفت متنور و فائز گردد، چاہے نمازی کو پتا چلے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی انوار برستے کیسے ہیں اور یہ بھی ان انوار کے ساتھ منور ہو جائے۔ یہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ ہے، جن کو محقق الاطلاق کہا جاتا ہے، اور یہ ماننا پڑے گا کہ یہ ایک کائنات کی دائمی حقیقت ہے۔ اب یہ حضرت عبدالحق محدث دہلوی کوئی بریلی شریف کے فارغ التحصیل نہیں ہے کہ انہوں نے اعلی حضرت نے ان کو یہ پڑھا دیا ہو، چونکہ یہ عقیدہ ہے پوری امت کا، اور یہ صفہ اور بدر حنین اور بعد میں سارے مراکز میں جو خوشبو ہے یہ حقیقت وہاں سے چل کے آ رہی ہے، اور فاضل بریلوی نے اسی حقیقت کو اجاگر کر دیا ہے۔ دوسرے نمبر پر امام غزالی کی بات سنو، کہتے ہیں احیاء میں، یہ مرقات میں ان کی طرف سے حوالہ دیا گیا ہے، قولو کا السلام علیکہ، کہ جب تو السلام علیکہ کا ہے تو کیا کر، احذر شخصہ الکریم فی قلبک، تو نبی علیہ السلام کی صورت کو اپنے دل میں بسا لے، احذر شخصہ الکریم فی قلبک، اپنے دل میں سرکار کی شخص کو بسا لے، ولیصدق عملک فی انہ یبلغہ ویرد علیک، اور تمہاری امید اس بارے میں کامل ہونی چاہیے کہ جو میں بول رہا ہوں سرکار سنیں گے بھی، جواب بھی ارشاد فرمائیں گے۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی اس تشریح کے ساتھ امام رازی کا انداز دیکھو، تفسیر کبیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 281 پر ہے۔ فرماتے ہیں جب بندہ تشہد میں ہوتا ہے اس وقت حالت کیا ہوتی ہے، فرمانے لگے تم فی ھذا المقام ثم فی ھذا المقام، جب بندہ تشہد میں ہے اب کیا ہوا، یسعد نور روح کا وینزل نور روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا تمہاری جو روح ہے اس کا نور اوپر اٹھتا ہے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کا نور نیچے اترتا ہے، ادھر سے عروج ہے کہ یہ جانا چاہتا ہے اور سرکار دستگیری فرمانا چاہتے ہیں، اگر سرکار اوپر رہیں تو نچلی روح بیچاری کیسے پہنچ سکے گی، تو وہ کرم فرماتے ہیں، مقام میں تشہد ہے اور ادھر سے یہ روح نمازی کی اٹھی ہے اوپر کی طرف، اور ادھر سے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارک جو ہے وہ نیچے آئی ہے، تو کیا ہوتا ہے، فیتلاقی الروحان، دونوں روحوں کی ملاقات ہو جاتی ہے، دونوں روحیں مل جاتی ہیں، ایک امتی اور پیغمبر کی روح آپس میں ان کی ملاقات ہو جاتی ہے، وَيَحْصُلُ هُنَاكَ الرَّوْحُ وَالرَّيْحَةُ وَالرَّيْحَانُ، جب ملاقات ہوتی ہے تو خوشبو بھی ہوتی ہے، رحمت بھی ہوتی ہے اور راحت بھی ہوتی ہے، یہ معاملہ ہوتا ہے۔ جس وقت نمازی تشہد میں پہنچا ادھر سے اس کی روح کا نور اٹھا، سرکار کی روح کا نور نیچے آیا، دونوں ارواح کی آپس میں ملاقات ہو گئی، اور اس مقام پر فلا بد لروح محمد صلی اللہ علیہ وسلم من محمدہ و تحیہ، جو روح اتنی صدیوں کے بعد بھی دستگیری کر رہی ہو تو پھر اس کی تعریف تو کرنی چاہیے، اس کی توصیف کرنی چاہیے، وہاں کوئی تحفہ بھیجنا چاہیے۔ امام رازی نے اسرار نماز کو بیان کرتے ہوئے فرمایا یہ وجہ ہے، فقل السلام علیک ایھا النبی، اب بول سلام ہو تجھ پہ اے نبی، تم نے کتنی بندہ نوازی کی ہے کہ آج بھی میری روح کو تم نے دلاسا عطا فرمایا ہے۔ یہ انداز صلح امت کا ہے، اور اس انداز میں کتنی حکمتیں ہیں اور کتنی برکتیں ہیں، اور تو اور رہا وہ لوگ جو آج منکرین کے صف میں شمار ہوتے ہیں، ان کا ایک گرینڈ